الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو، گناہ گاروں کو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے، گناہ گاروں کو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، روزہ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دکھلاوے اور ریاکاری سے پاک ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے بندے کے درمیان آپسی معاملہ ہے، آپسی تعلق ہے۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہے۔ روزے کے اندر تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ جسمانی اور روحانی فوائد بھی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی عبادت کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کر روزے کی اہمیت اور فضیلت کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور اللہ تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات کا نزول عام دنوں کی بنسبت رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کر لو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی
کہ روزہ تمام اہل ایمان پر، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی کہ روزہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، تم سے پہلے جو امتیں آئی تھی، ان پر بھی روزے جیسی عظیم الشان عبادت کو فرض کیا تھا۔ اور تیسری بات یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ روزے جیسی عظیم الشان عبادت کو تم اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، اپنے اوپر بھاری نہ سمجھو، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ بات تمہارے ذہن میں نہ ہو کہ ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے، ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو کیسے برداشت کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے اللہ نے روزے ان پر بھی فرض کیے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، اور تم بھی بآسانی روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی جو حکمت ہے، روزے کی جو مطلوب و مقصود ہے، وہ بھی بتلا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک کار بن جاؤ، تاکہ تم صحیح اور درست راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بہت ہی مشہور و معروف احادیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، دن رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض کی ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، حج کرنا۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ جو خانہ کعبہ تک جانے کی، وہاں تک پہنچنے کی وسعت رکھتے ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ان پر فرض ہے۔ اور 5ویں چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روزہ رکھنا ہے، یہ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں سے 4 کو تو مانتا ہوں، لیکن روزے کو میں نہیں مانتا، 5ویں رکن کو میں نہیں مانتا، روزے کا انکار کرتا ہے، روزے کا منکر ہے، تو ایسا بندہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہ جو دین اسلام کے 5 ارکان میں سے 4 کو تو مانتا ہے لیکن روزے کا انکار کرتا ہے، روزے کا منکر ہے، تو یہ دین اسلام کے اندر روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جو روزے کا منکر ہوگا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح روزے کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر بیماری کے، اور یا بغیر کسی سفر کے رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوڑ دے، پھر زندگی بھر روزہ رکھتے رہے، لیکن رمضان کے روزے 1 روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا
کہ اگر کوئی بیمار ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، یا کوئی سفر میں جا رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، اس کے لیے تو کچھ گنجائش ہے۔ اگر کوئی بیمار بھی نہیں ہے اور کسی سفر میں بھی نہیں جا رہا، کسی مرض میں مبتلا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر رمضان کے روزے چھوڑنے کے کفارے پر، قضا کرنے پر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان کے ایک روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، جو ایک روزے کا ثواب ہے وہ نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو عرش معلیٰ کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم اپنی تمام عبادتوں کو چھوڑ دو، تم اپنی تمام عبادتوں کو روک دو۔ جب کوئی روزے دار دعا کرے تو تم روزے دار کی دعا پر آمین کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو روزے دار کی دعا پر اللہ کے نورانی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ روزے کا مقام ہے، روزے کا مرتبہ ہے۔ تو یہ روزے کی دین اسلام کے اندر اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے جو باقی ایام ہیں ہمیں ان میں نیک اعمال کرنے کی، ان دنوں کے روزے رکھنے کی، ان دنوں میں نماز تراویح پڑھنے کی اور ان دنوں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔